مجھے بابر صاحب کی یہ سٹیٹمنٹ اور یہ سب کچھ دیکھ کے بہت ہی شدید افسوس ہوا. وجہ اس کی یہ ہے کہ احسان اللہ احسان جو ہے وہ اس نے سرنڈر کیا انڈر این ایگریمنٹ ان فرنٹ آف پاکستانی فورسز. احسان اللہ احسان کے سرنڈر کی وجہ سے جو دہشت گردی پاکستان کے اندر ہو رہی تھی اس کی کمر ٹوٹ گئی، اور وہ نیٹ ورکس جو پاکستان کے اندر دہشت گردی کے انڈیا نے اور دوسری انٹیلیجنس ایجنسیز نے بنائے ہوئے تھے وہ ایکسپوز ہو گئے. مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے سرنڈر کرنے کی وجہ سے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی کمر ٹوٹ جائے تو اس کے خلاف مقدمہ چلنا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے جی. اور اس کے مقابلے میں آج اگر طالبان کے ساتھ بیٹھ کے امریکہ مذاکرات کر رہا ہوں تو وہ امریکہ سے کیوں نہیں مطالبہ کرتے کہ وہ طالبان کے خلاف پہلے مقدمہ چلائے اور پھر ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھے. ایسے وقت میں کوئی فرد اللہ بابر کاش امریکہ میں بھی پیدا ہو جائے جو ٹرمپ کو یہ کہہ سکے. اس کے ساتھ ہی آئرلینڈ کے اندر جیمی ایڈمز جو تھا جس نے اتنی بڑی ریزسٹنس کی وار لڑی اور جب اس کی سیٹلمنٹ ہو گئی گورنمنٹ کے ساتھ تو اس کے اوپر کوئی ٹرائل نہیں ہوا. حتیٰ کہ اس کے اوپر اپنا یہ جو تھے ہمارے نیلسن منڈیلا کا بھی کوئی ٹرائل نہیں ہوا. نہیں، ہم نے جو بلوچستان میں لوگ ہتھیار ڈالتے ہیں ہم ان کا ٹرائل کرتے ہیں، ہم تو انہیں پیسے دیتے ہیں کہ وہ اپنی آؤ جی مین سٹریم میں آؤ. اور مجھے یہ بتائیں کہ جو الذوالفقار کے دہشت گرد تھے جنہوں نے دنیا کے سامنے آرمی کے ایک آفیسر کو گولی ماری تھی کابل کے ایئرپورٹ کے اوپر، ان کی تو جو تھی ان کی ایگزونریشن کی سمری جو تھی وہ تو پرائم منسٹر ہاؤس سے فرد اللہ بابر کی موجودگی میں ریلیز ہوئی تھی. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اور راجہ انور کی کتاب پڑھ لیں جس کے اندر کہ انہوں نے وہ تمام دہشت گردی کے واقعات جو ہیں جو مرتضیٰ صاحب سے ریلیٹڈ تھے وہ جو ہے وہ انہوں نے لکھے ہوئے. تو اس ساری صورتحال میں میرا ان سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ اس انڈیا سے تو بھی مطالبہ کرے نا کہ وہ سمجھوتا ایکسپریس کے سوامی آنند جو ہے جس نے ایڈمٹ کیا کہ وہ اس دہشت گردی کا مرتکب ہے اور اس کو چھوڑ دیا گیا، تو کیا وہ انڈیا سے مطالبہ نہیں کریں گے؟ اتنے بڑے دانشور ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر یہ کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ انہیں احسان اللہ احسان کے ساتھ ساتھ انہیں کلبھوشن کا بھی مطالبہ کرنا چاہیے کہ اس کے خلاف بھی جو ہے پاکستان کو ٹرائل کرنی چاہیے اور یو این میں لے کے جانا چاہیے. بابر صاحب آپ بزرگ آدمی ہیں، کلبھوشن کا بھی یو این میں لے جانے کا مطالبہ کریں. تو اصل میں میری جو اس ساری صورتحال میں اچھا اب دوسری آپ آ جائیں جناب اس کے اوپر کہ یہ جو ہے منسٹرز والا آپ مجھے بتائیں کون سا ایسا دہشت گرد تنظیم کا سربراہ ہے جس کے ساتھ زرداری صاحب کی فوٹو نہ ہو، جس کے ساتھ ان کے جو وزیر وہ تھے داخلہ ہمارے رحمان ملک صاحب کی فوٹو نہ ہو. آپ فضل الرحمان خلیل کی بات کریں. فضل الرحمان خلیل کے ساتھ تو چند دن پہلے زرداری صاحب بیٹھے ہوئے تھے ایک کانفرنس کے اندر، اسی پہ اعتراض ہے نا اسد عمر کے لیے کہ جی وہ ان کے حلقے میں آتے ہیں، انہوں نے سپورٹ کیا ہے ان کو. بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہاں پر پیپلز پارٹی کے سپوکس پرسن ہیں یا مودی کے سپوکس پرسن ہیں؟ میں بابر صاحب سے دیکھیں بات ہم غداری غدوری کی نہیں کر رہے، اچھا ہم تو حیا شرم کی بات پوچھ رہے ہیں. اچھا غداری نہیں کرنی؟ غداری کیا غداری کرنی؟ وہ چوروں کی پشتی بانی کر رہے ہیں، وہ چوروں کا مال بچانے کے لیے جو ہے اپنا سب کچھ لڑا رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کرنا اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے. اچھا اب یہ مجھے بتائیں کہ اے این پی کو جب نیپ ہوتی تھی نیشنل عوامی پارٹی، اس کو غدار سپریم کورٹ نے میں سے کس نے ڈکلیئر کروایا تھا؟ پیپلز پارٹی نے. بھٹو صاحب نے خود ریفرنس بنایا تھا اور 3 دفعہ اے این پی کی شکل میں وہ آپ کی الائی رہی ہے. ٹھیک ہے نا. اب مطلب ایسی صورتحال میں یہ سمجھتا ہوں. اور جہاں تک بابر صاحب ایک بات سن لیں، پاکستان میں 2 قسم کے دہشت گرد ہیں. ایک دہشت گرد وہ ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی ہے جس کو پورا پاکستان نے جس کی قیمت 1000 کی ہے، 70,000 جانوں کی نذرانے کی صورت میں. اور ایک وہ ہیں جن کو مودی دہشت گرد کہتا ہے. یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں. بابر صاحب کے ٹویٹ بابر اور مودی ان کو دہشت گرد کہتا ہے جنہیں یو این کے مطابق دہشت گرد نہیں کہا جا سکتا. اگر کوئی کشمیری جو ہے اپنی آزادی کی جد و جہد کر رہا ہے اس کی حیثیت وہی ہے جو افغانوں کی تھی جو اس وقت روس کے خلاف لڑے تھے.
کیا ان سب کے خلاف آپ UN میں جانا پسند کریں گے؟ مطلب یہ ہے کہ کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ ایریا ہے جس کی اونرشپ انڈیا کے اکاؤنٹ میں نہیں ہے، اور خود UN کا اس کے اوپر کنونشن موجود ہے. اس کی موجودگی میں جو کچھ وہاں سٹرگل ہو رہی ہے، اس سٹرگل کے بارے میں جو ہے ایک مختلف سچویشن ہے اور انٹرنیشنلی ایک مختلف کیفیت ہے. تو اس لیے وہ دہشت گرد جن کو مودی دہشت گرد کہتا ہے، میں نے بلاول سے بھی یہی کہا تھا کہ اب پتہ چلا کہ بلی تھیلے میں سے نکلا ہے کہ باول بیچارے کی سٹیٹمنٹ بھی لگتا ہے بابر صاحب نے لکھی تھی.